آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ مضمون ہے۔ عنوان ہے مخالفت کے باوجود جماعت احمدیہ کی ترقیات پر ایک دائرانہ نظر۔ جی تو یہ مضمون ایک ایسے موضوع کو دیکھتا ہے جو ظاہراً ایک تضاد لگتا ہے۔ ایک طرف ایک جماعت ہے جسے شروع سے ہی شدید مخالفت کا سامنا ہے، بالکل۔ اور دوسری طرف اسی جماعت کے عالمی سطح پر پھیلنے کے دعوے ہیں۔ تو آج ہم ذرا اس تحریر کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مضمون اس تضاد کو کیسے بیان کرتا ہے، اور یہ کہ یہ جماعت اپنی تاریخ کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور مخالفت کو اپنی ترقی کا زینہ کیسے سمجھتی ہے۔ بالکل، اور اس کی کامیابی کے پیچھے کون سے عوامل ہیں جن کا ذکر اس تحریر میں کیا گیا ہے۔ چلیں اس مضمون کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ بالکل، اور یہ مضمون شروع میں ہی ایک بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ کسی بھی تحریک کی ترقی کے لیے صرف مادی وسائل یا اکثریت ہی آپ کہہ لیں کہ کافی نہیں ہوتی۔ اچھا دیتا ہے، اور اس کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اس جماعت کے لیے مخالفتیں زہر نہیں بلکہ کھاد کا کام کرتی رہی ہیں۔ مخالفت بطور کھاد، یہ تو بڑی طاقتور بات ہے۔ جی، جس سے اس کی ترقی کی رفتار اور تیز ہوئی ہے، اور مضمون کے مطابق اس کی وجہ خدائی وعدوں پر یقین اور ایک بہت مرکزی قیادت یعنی نظام خلافت ہے جس نے اسے عالمی سطح پر منظم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر مزید بات کرنے سے پہلے چلیں ذرا شروع سے شروع کرتے ہیں۔ مضمون کے مطابق جب 1889 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت حالات کیسے تھے؟ مضمون کے مطابق جماعت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کے ساتھ ہی مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ فوراً ہی؟ جی فوراً، اور یہ مخالفت صرف علمی یا نظریاتی نہیں تھی۔ علماء کی طرف سے کفر کے فتوے لگے، کافر، دجال، مرتد جیسے الفاظ تو عام تھے، لیکن بات اس سے بہت آگے نکل گئی۔ سماجی بائیکاٹ ہوا، جھوٹے مقدمات قائم ہوئے، اور یہاں تک کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی۔ اچھا، مطلب مخالفین اتنے غصے میں تھے کہ ڈاک ٹکٹ کے پیسے بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی بالکل، یہ ایک شدید نفسیاتی دباؤ کی کیفیت تھی۔ اور مضمون یہ کہتا ہے کہ اسی ماحول میں ایک بہت بڑی پیشگوئی بھی کی گئی۔ جی بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مضمون اس جماعت کی آپ کہہ لیں کہ نفسیات کو واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف تو یہ شدید مخالفت ہے، اور دوسری طرف بانی جماعت لکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں بشارت دی ہے کہ میں تجھے بڑھاؤں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا، اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے مضمون میں موجودہ خلیفہ کا ایک حوالہ بھی ہے کہ جس طرح مسیح کی جماعت کو پھیلنے میں 300 سال لگے، اسی طرح احمدیت پر بھی 300 سال نہیں گزریں گے کہ یہ دنیا میں غالب آ جائے گی۔ تو یہ یقین اور امید۔ جی، یہ یقین اور امید اس مضمون کے مطابق اس جماعت کی بقا اور ترقی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ نفسیاتی تضاد واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اکثر ایسی تحریکیں اپنے بانی کے بعد بکھر جاتی ہیں یا دھڑوں میں بٹ جاتی ہیں، تو بانی کے بعد اس جماعت نے اپنی بقا کو کیسے یقینی بنایا؟ مضمون اس کا راز کس چیز کو قرار دیتا ہے؟ مضمون کے مطابق اس کا سارا کریڈٹ 1908 میں قائم ہونے والے نظام خلافت کو جاتا ہے۔ اچھا، خلافت کا نظام؟ جی، یہ نظام اس جماعت کی روحانی اور انتظامی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ مضمون بتاتا ہے کہ ہر خلیفہ نے اپنے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے جماعت کو آگے بڑھایا۔ تو یہ کیسے کام کرتا رہا؟ اگر مختصر طور پر دیکھیں تو پہلے خلیفہ نے بانی کے بعد جماعت کو سنبھالا اور استحکام بخشا۔ دوسرے خلیفہ نے، جن کا دور سب سے لمبا تھا، جماعت کے انتظامی ڈھانچے جیسے مجلس شورا کو منظم کیا اور دنیا بھر میں مشنری بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ وہ دور تھا جب جماعت نے عالمی سطح پر پھیلنے کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیاد رکھی؟ جی ہاں، مضمون کے مطابق اصل عالمی توسیع کی بنیاد اسی دور میں رکھی گئی۔ پھر تیسرے خلیفہ نے افریقہ پر خاص توجہ دی اور وہاں تعلیمی اور طبی خدمات کا ایک جال بچھایا، جسے مضمون سافٹ پاور کہتا ہے۔ بالکل سافٹ پاور کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ چوتھے خلیفہ کا دور ایک بہت بڑے بحران کے بعد شروع ہوا، جب پاکستان کے حالات کی وجہ سے انہیں مرکز لندن منتقل کرنا پڑا۔ لیکن اسی دور میں انہوں نے MTA یعنی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور پانچویں اور موجودہ خلیفہ کے دور میں مضمون کے مطابق جماعت نے غیر معمولی عالمی وسعت حاصل کی ہے اور اب 214 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ آپ نے جو مرکزی قیادت کی بات کی وہ اس وقت بہت اہم ہو جاتی ہے،
جب ہم اس سیاسی دباؤ کو دیکھتے ہیں جو پاکستان میں بڑھ رہا تھا، جس پر مضمون نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، یہ جماعت کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ لگتا ہے۔ بالکل، ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس کے بارے میں مضمون کیا کہتا ہے؟ مضمون کے مطابق قیام پاکستان میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے باوجود اسی ملک میں جماعت کو سب سے زیادہ منظم مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں 2 واقعات کو کلیدی قرار دیا گیا ہے۔ پہلا، 1974 کی آئینی ترمیم، جس کے ذریعے پاکستان کی پارلیمان نے جماعت کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ تو یہ ایک طرح سے سماجی مخالفت سے ریاستی سطح کی مخالفت کی طرف۔ جی بالکل، ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ایک بڑی تبدیلی تھی، ہے نا؟ بالکل، اور اس کے بعد دوسرا بڑا قدم 1984 میں اٹھایا گیا، جسے امتناع قادیانیت آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس قانون کے تحت احمدیوں پر اسلامی شاعرز اور اصطلاحات کے استعمال پر قانونی پابندی لگا دی گئی۔ اگر اسے تھوڑا واضح کریں تو اس کا روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑا؟ مضمون کے مطابق اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کسی احمدی کا اپنے عبادت خانے کو مسجد کہنا، اذان دینا یا یہاں تک کہ کسی کو السلام علیکم کہنا بھی ایک جرم بن گیا۔ کیا واقعی؟ جی، جس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر تھی۔ یہ صرف ایک علامتی قانون نہیں تھا، اس نے روزمرہ کی زندگی کو براہ راست متاثر کیا۔ مضمون بتاتا ہے کہ ان قوانین کے تحت سینکڑوں احمدی جیل گئے اور کئی قتل بھی ہوئے۔ اور اسی شدید دباؤ کے نتیجے میں چوتھے خلیفہ نے پاکستان سے ہجرت کی اور خلافت کا مرکز لندن منتقل ہو گیا۔ تو کیا یہ مخالفت صرف پاکستان تک ہی محدود رہی یا یہ ایک عالمی ہی مسئلہ بن گیا؟ نہیں، مضمون واضح کرتا ہے کہ یہ رجحان عالمی ہے۔ اس میں انڈونیشیا، بنگلہ دیش، الجیریا اور برکینا فاسو جیسے ممالک میں پرتشدد حملوں اور شہادتوں کا ذکر ہے۔ اچھا۔ اور حیران کن طور پر مضمون یہ بھی بتاتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور کینیڈا جیسے مغربی ممالک میں بھی قتل، مساجد پر حملوں اور نفرت انگیز وال چاکنگ کے واقعات پیش آئے۔ مغربی ممالک میں بھی؟ جی، اور ایک بہت ہی تکلیف دہ پہلو جس کا مضمون ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ احمدیوں کو مرنے کے بعد بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، قبروں کو اکھیڑ دیا جاتا ہے اور میتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس مضمون کے مرکزی نقطے پر آ گئے ہیں، وہ تضاد جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ جی۔ ایک طرف قانونی پابندیاں، تشدد، یہاں تک کہ مردوں کی بے حرمتی۔ جی۔ اور دوسری طرف یہ دعویٰ کہ یہی سب کچھ ترقی کا باعث بن رہا ہے۔ جی۔ مضمون ان 2 الگ الگ حقیقتوں کو جوڑتا کیسے ہے؟ یہی اس مضمون کا سب سے دلچسپ تجزیہ ہے۔ اس کے مطابق ہر مخالفت نے جماعت کے لیے ترقی کا ایک نیا راستہ کھول دیا۔ کیسے؟ سب سے بڑی مثال پاکستان میں پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے جب مرکز لندن منتقل ہوا تو جماعت پہلے سے کہیں زیادہ عالمی بن گئی۔ اچھا۔ اس ہجرت نے MTA کے قیام کو ممکن بنایا۔ مضمون میں ایک بہت دلچسپ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ MTA بغیر ویزا، بغیر سرحد، ہر احمدی کے گھر میں خلافت کی آواز پہنچانے لگا۔ تو ایک عمل جو جماعت کو محدود کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس نے نادانستہ طور پر اسے ایک عالمی پلیٹ فارم مہیا کر دیا۔ بالکل، یہ واقعی ایک غیر متوقع نتیجہ ہے۔ صحیح۔ MTA کے علاوہ مضمون ترقی کا جائزہ اور کن شعبوں میں پیش کرتا ہے؟ مضمون کے مطابق یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کثیر الجہتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایک طرف تو عالمی سطح پر پیغام پہنچانے کا کام ہے اور دوسری طرف سافٹ پاور کے ذریعے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو تبلیغ و اشاعت کے میدان میں قرآن کے 76 سے زائد زبانوں میں تراجم کا ذکر ہے۔ صرف پچھلے سال 40 لاکھ سے زائد کتابیں اور پیمفلٹ شائع کیے گئے۔ 40 لاکھ؟ جی، اور میڈیا کے محاذ پر MTA کے 11 چینلز ہیں جو 24 گھنٹے نشریات پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الاسلام.org نامی ویب سائٹ پر ایک بہت بڑی ڈیجیٹل لائبریری موجود ہے۔ اور وہ دوسرا پہلو یعنی سافٹ پاور اور خدمات، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ اس حوالے سے مضمون 2 بڑے شعبوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ پہلا ہے تعلیم۔ دنیا بھر میں 620 پرائمری اور 81 سیکنڈری اسکول چلائے جا رہے ہیں اور حال ہی میں نائجیریا میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا شعبہ انسانی خدمت کا ہے، جس کے لیے ہیومینٹی فرسٹ نامی تنظیم 65 ممالک میں کام کر رہی ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ؟ جی، اس تنظیم نے لاکھوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا ہے اور قدرتی آفات جیسے زلزلوں اور سیلابوں میں بڑے پیمانے پر امدادی کام کیے ہیں۔ مضمون کا استدلال یہ ہے کہ یہ دونوں کوششیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔
مطلب میڈیا پیغام پہنچاتا ہے اور فلاحی کام خیر سگالی پیدا کرتے ہیں. بالکل. تو یہ تعمیر کا عمل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. مضمون میں مساجد کا بھی ذکر تھا جو ایک طرف گرائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف تعمیر ہو رہی ہیں. جی، مضمون اس تضاد کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ان کی مساجد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا ان پر سے مینار ہٹانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا بھر میں ہر سال سینکڑوں نئی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں. یہ تصویر اس مضمون کے مرکزی خیال کو مضبوط کرتی ہے کہ ایک جگہ پر دباؤ دوسری جگہ پر پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے. تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ مستقبل کے بارے میں مضمون کا کیا موقف ہے؟ مضمون اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ ترقی ایک غیر معمولی اور آپ کہہ لیں معجزانہ واقعہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اگر کسی جماعت میں اخلاص، ایک مضبوط مرکزی قیادت اور قربانی کا جذبہ ہو تو وہ ہر مخالفت پر قابو پا سکتی ہے. صحیح. مستقبل کے حوالے سے مضمون میں بانی کی وہ 300 سالہ پیش گوئی دوبارہ دہرائی گئی ہے اور موجودہ خلیفہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ اگلے 20 سے 25 سال جماعت کے لیے بہت اہم ہے اور ایک بڑا بریک تھرو متوقع ہے. مضمون کا حرف آخر یہ ہے کہ جس پودے کو بانی نے لگایا تھا وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے جسے مخالفت کے طوفان ختم نہیں کر سکے. تو آج کے اس جائزے سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ایک ایسی جماعت کی ہے جس نے ایک طرح کی سیاسی اور سماجی کیمیاگری میں مہارت حاصل کر لی ہے. جی بالکل. یہ اپنے خلاف ہونے والی ہر کارروائی کو، چاہے وہ قانونی پابندیاں ہوں، سماجی بائیکاٹ ہو یا پرتشدد حملے، اپنی ترقی اور عالمی پھیلاؤ کے لیے ایک انجن کے طور پر دیکھتی ہے. بالکل. یہ تحریر ایک ایسا ماڈل پیش کرتی ہے جس میں ایک مرکزی روحانی قیادت یعنی خلافت کی موجودگی بیرونی دباؤ کو اندرونی طاقت اور عالمی توسیع میں تبدیل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے. مضمون کا سارا زور اسی ایک نقطے پر ہے. اس ساری گفتگو سے ایک وسیع تر سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے. یہ مضمون تو ایک مخصوص جماعت کا ماڈل پیش کرتا ہے، لیکن وہ کون سے عالمگیر عناصر ہیں جو کسی بھی نظریے یا کمیونٹی کو شدید اور مسلسل مخالفت کے باوجود نہ صرف زندہ رہنے بلکہ پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرتے ہیں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے. وہ کون سی نازک لکیر ہے جو کسی بھی گروہ کے لیے مخالفت کو تباہی یا ترقی کا سبب بناتی ہے؟ کیا یہ قیادت ہے، عقیدہ ہے، تنظیم ہے یا کوئی اور چیز؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے کے لیے ہمارے پاس رہ جاتا ہے. حرف آخر. اگرچہ جماعت احمدیہ کو مذہبی، قانونی اور معاشرتی سطح پر سخت مخالفتوں کا سامنا رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس جماعت نے اپنی روحانی، تعلیمی، تنظیمی اور انسانیت دوست اقدار پر قائم رہتے ہوئے ترقی کی ایسی منازل طے کی ہیں جو ایک معجزانہ واقعہ محسوس ہوتی ہیں. یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی جماعت میں اخلاص، قیادت اور قربانی کا جذبہ موجود ہو تو وہ دنیا کی ہر مخالفت کو عبور کر کے خدمت دین اور انسانیت کا عظیم کام سر انجام دے سکتی ہے. جماعت احمدیہ کی ترقیات کا یہ سفر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے ذریعے جو پودا لگایا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے. مخالفتیں آئیں، مصائب نے گھیرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کی نصرت ہر موقع پر غالب رہی. حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں جماعت احمدیہ آج بھی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کی کامیابیوں کا دائرہ ہر روز وسیع تر ہو رہا ہے. آج جماعت احمدیہ بحیثیت جماعت بھی بزبان حال ان اشعار کی مصداق ہے. کچھ ایسا فضل حضرت رب ورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. ناظرین، یہ الفضل کا مضمون ہے. مضمون کافی بڑا ہے جس کے اہم پوائنٹ پر بات کی گئی ہے. جو مزید تفصیل سے سننا چاہتے ہیں وہ ضرور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بتائیں. 2 ویڈیو کلپ بھی مولویوں کے دکھاتے ہیں. ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور آپ سب تک بات بھی پہنچ جائے. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکست دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اچھا. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان 2 چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں. رازداں ہوں تو رازداں سے کہوں، رازداں ہوں تو رازداں سے کہوں، قوم کا حال کس زباں سے کہوں،
جادہ حق سے ہٹ گئی ملت، جادہ حق سے ہٹ گئی ملت، تھی کبھی ایک بٹ گئی ملت، کوئی منزل کوئی مقام نہیں، جیسے اس کا کوئی امام نہیں، اور کون سمجھائے غم کے ماروں کو، کون سمجھائے غم کے ماروں کو، چاند ہی کھا گیا ستاروں کو۔ ایک ان میں وہ بادشاہ آیا، یہ حقیقت قبولتے ہیں لوگ، ایک ان میں وہ بادشاہ آیا، یہ حقیقت قبولتے ہیں لوگ، یہ بھی تیرے مرید ہوں جیسے، ہاتھ تیرا جو چومتے ہیں لوگ، یہ بھی تیرے مرید ہوں جیسے، ہاتھ تیرا جو چومتے ہیں لوگ، تیری ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،